یہاں آپ کے سامنے ہے الفاظ کا انتخاب، لہجوں کا انتخاب، نبی کے لیے کیسا کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے کیسا کر رہے ہیں، اپنے لیے کیا ہمارا انداز ہے، دوسروں کے لیے کیا انداز ہے، خواہشات کے ہم کتنے غلام ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس دن کہیں گے یہ ہماری ہر بات میں فرما برداری نہ کرتے، کہنا نہ مانتے، نہ ہم کو یہ سردار مانتے، دنیا میں سارا کچھ کر لیا، وہاں جا کے بہانے بنائیں گے تو کیا چل سکیں گے؟ اونچی کہیے گا۔ اب ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، میں اور آپ کتنے گناہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں نہیں میں یوں کہہ لوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں دوسرے کو یہ جواب دے دوں گا، وہ چپ ہو جائے گا، میرا گناہ جائز ہو جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور ہم سب کا روز کا یہ کام ہے یا نہیں؟ کتنی بہت باتیں ہم سچ نہیں بولتے، دوسروں سے چھپانے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، تو جھوٹ بول کر، منافقت کر کے کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کی نہ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ عذاب ان کے سامنے۔ جن کو دنیا میں لیڈر بنا لیا تھا، جو غلط لوگ تھے، جن کے پیچھے چل رہے تھے، قیامت کے دن ان کو بلائیں گے تو وہ ان کی پکار نہیں سنیں گے، بلکہ کیا دیکھیں گے؟ عذاب دیکھیں گے۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت پاتے، راہ پاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے۔ توجہ کریں اور یاد کرو اس دن، یعنی قیامت کے دن، جب اللہ تعالی کافروں سے سوال کرے گا۔ سوال کرنے کا مطلب پوچھے گا، اللہ جانتا ہے مگر ان سے پوچھے گا، تو اللہ انہیں فرمائے گا تم نے میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو کیا جواب دیا جو تمہارے پاس آئے تھے؟ تمہیں دعوت دی تھی، تمہیں دین بتایا تھا، سچ بتایا تھا، حق کی راہ بتائی تھی، تمہیں شرک سے روکا تھا، گناہوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ان سے بچو۔ کیا کیا تھا تم نے؟ کیا جواب دیا تھا؟ آج کتنے لوگ ہیں، رکھو اپنا قرآن اپنے پاس، ساری حدیثیں کیا میرے لیے ہیں؟ ہم یہ جملے نہیں بولتے؟ جو ایسا کہتے ہیں ایمان رہتا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ کوئی آپ کو اگر واقعی سچی بات بتائے
شکر کرو کہ کوئی بتانے والا ہے، نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کافروں سے کہا جائے گا بتاؤ، اللہ فرماتا ہے یہ انباء خبریں، فعمیت علیہم الانباء، اس دن یہ خبریں ان سے چھپا دی جائیں گی۔ ان کے بارے میں جو باتیں ہیں، یعنی قیامت میں نبیوں کو اپنے دیے ہوئے جوابات، کیا جواب دیتے رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، اللہ فرمائے گا بتاؤ، وہ خبریں اندھی ہو جائیں گی، ان سے چھپا دی جائیں گی۔ وہ لوگ جو آج دنیا میں حق کے لیے باتیں کرتے ہیں، دین کی بات آ جائے، نبی کی عزت کی بات آ جائے، اپنے وزیروں کے لہجے دیکھے ہوں گے، ان کے بیان سنتے ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی جس پر چاہے، جیسا چاہے، جس انداز میں اللہ تعالی چاہے دہشت طاری کر دے، ہیبت طاری کر دے، سب اس کے بندے ہیں، اس کے سامنے دم مارنے کی کسی کو مجال نہیں۔ خود نبیوں نے کیا فرمایا، اگر اللہ ان کو اس دن خاموش کر دے وہ اللہ کی رضا ہے، مگر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنا پیار کرتا ہے، انہیں شان عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، آج ہم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، معلومات کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، وہ قیامت کے دن آپس میں پوچھ گچھ نہیں کر سکیں گے، یا ان کا ایک دوسرے سے سوال نہ کرنا اس لیے ہوگا کہ ان کو لگے گا ہم سب ہی جہالت کا شکار ہیں، یعنی ہم سب جب جاہل ہیں تو پوچھیں کس سے، سارے ہی تو ایک جیسے ہیں، سب نے یہی حرکت کی ہے، نبیوں کو جھٹلایا، دعوت حق کو جھٹلایا، خیر کو جھٹلایا، تو بات کس سے کریں؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، قریب ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، راہ پالے، صحیح راستے پر ہو۔ اب یہاں خلاصہ سن لیں، آج اکڑنے والے، آج بگڑنے والے، خود غلط ہو کر دوسروں کو غلطی پر اکسانے والے، غلط بات کو لوگوں میں پھیلانے والے، غلط لوگوں کو لیڈر سردار بنانے والے، یہ سب کے سب قیامت میں ناکام ہوں گے۔ یہاں تو 4 دن شاید گزار لیں، مگر وہاں کامیابی ان کے لیے، مجھے بتاؤ اکڑنے کا کوئی فائدہ؟ اونچی، میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، میں بڑا ہوں، میں لیڈر ہوں، میں یوں ہوں، میں آفیسر ہوں، جس چیز کی بھی تجھے اکڑ ہے، اگر تو غلط بات کر رہا ہے تو تو غلط ہے، اور اس اکڑ کا تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ عقل دیے گئے، شعور دیے گئے، سمجھ دیے گئے، تمیز دیے گئے کہ فرق کرو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ عقل کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا تو مجرم کون ہے؟ ہم خود ہیں یا نہیں؟ جواب دیجئے، ہم خود مجرم ہیں یا نہیں؟ عقل ملی تھی، پہچاننا تھا،
سمجھ ملی تھی، شعور ملا تھا، لیکن نہیں توجہ کی۔ آپ کو کوئی مجبوری آ جاتی ہے وقتی، آپ اتنا گھبرا جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس کچھ بھی ہو جائے، کام ہو جائے۔ اپنا کام نکالنے والوں، غلط طریقے اختیار کرنے والوں، حرام کی طرف جانے والوں، رشوت لینے والوں، بھتہ لینے والوں، سود لینے والوں، لوگوں سے جبراً ٹیکس لینے والوں، تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ ملک میں چلو اپنے وطن کی بات کرو، کتنے وزیر ہوں گے، کتنے خرچے ہوں گے ان کے، کتنے الاؤنس ہوں گے، اس میں 1 روپیہ کم نہ کرو، قوم سے لیتے رہو، نچوڑتے رہو، روز قیمتیں بڑھاتے رہو کہ جی ہمارے خرچے پورے ہو جائیں، عملے کی تنخواہیں پوری ہو جائیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرنی، بس اپنی حرکتیں۔ تو بولو پھر ایسے لوگ کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو سنایا تھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بادشاہ آیا، 2 تھیلیاں سونے کے سکوں کی بھر کے لایا، نذرانے کے طور پر پیش کی۔ آج تو کوئی پیش کرے تو لو بھئی تگڑا نذرانہ آیا ہے۔ سیدنا غوث پاک نے ان تھیلیوں کو جس طرح نچوڑتے ہیں نا، دباتے ہیں، دبا کے نچوڑا، اس میں سے خون نکلا۔ فرمایا یہ جو تو پیسے لایا میرے پاس تیرے اپنے کو کمائی محنت کے نہیں ہے، لوگوں کا خون چوسا ہوا ہے تو، اور مجھے نذرانہ دے رہا۔ تو یہ تنخواہیں لینے والے آفیسر، وزیر، سفیر، امیر، گھر ملا ہوگا، پیٹرول ملا ہوگا، گاڑی ملی ہوگی، سفر کے خرچ ملتے ہوں گے، بھاری تنخواہیں ملتی ہوں گی، کتنے ٹیکس معاف ہوں گے۔ دنیا میں 4 دن مزے کر لو، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ کوئی خیر، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، بھتہ لینے والے، رشوت لینے والے، کچھ دو بھئی ہمیں، تمہارا کام کریں، کچھ دو۔ کھلم کھلا مانگتے ہیں، پہلے کہیں شرماتے تھے چھپ کے، اب تو کھلم کھلا، مجھے کیا ملے گا؟ وہ آپ کی کیا بات کریں، حکومت جو بھی ٹھیکہ ہوتی ہے پوچھتی ہے ہمیں کیا ملے گا۔ کک بیک، یہ تو حال ہے۔ پھر بتاؤ خیر ہو سکتی ہے؟ قرآن نے صاف کہہ دیا۔ دیکھیں نا حالات آج یہ آیتیں تفسیر میں آئی ہیں، لگتا ہے آج ہی اتری ہے، سامنے کی باتیں، پھر بھی ہم ڈرتے نہیں، غور کرتے۔ اپنے نفس کے پجاری بننے والوں، اپنی خواہشات کے غلام بننے والوں، یاد کرو کیا کر رہے ہو، اپنے لیے کیا کر رہے ہو؟ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ مگر تمہارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ کیا لے کے جا رہے ہو دنیا سے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ مگر توبہ پسند نہیں، کر لیں گے ابھی، پہلے گناہ تو کر لیں، زندگی کا بھروسہ ہے نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، میں اور آپ غور کریں، خاص طور پر بتوں کے پجاری، کافر، ان کے بارے میں آیتیں، لیکن ہم میں سے بھی اگر کوئی گناہوں کا رسیہ ہے، جس کو چسکا پڑا ہوا ہے، وہ غور کرے۔